بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے پی سی علم صرف کورس کا آج دوسرا دن ہے۔ تو کل ہم نے 3 تعریفات اور 1 گردان پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم 6 اقسام کی تعریف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ تو کلمہ کی 3 اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ اب جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ 6 اقسام سے کیا مراد ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اسم، فعل، حرف، یہ جو 3 ہیں ان کو اکٹھا کیا کہتے ہیں؟ 6 اقسام، یعنی 3 قسمیں، نام سے بھی ظاہر ہے 6 اقسام۔ اب ان کی مثالیں دیکھیں۔ قارئن، یہ اسم کی مثال ہے، یہ اسم ہے کیونکہ اسم کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے۔ یہ آگے ان کی تعریفات آگے آئیں گی، لیکن یہاں ایک آپ کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قارآ، یہ فعل ہے کیونکہ فعل کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے من، یہ حرف ہے کیونکہ حرف کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے۔ اس کے بعد جی علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ یہ صیغہ کے اعتبار سے کیوں اس کو الگ بیان کرتے ہیں، وضاحت کرنی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ علم نحو کا موضوع بھی کلمہ ہے اور صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے۔ تو علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے ہے کلمہ، اور علم نحو کا موضوع اعراب کے آخر کا جو اس کا اعراب ہوتا ہے اس کے تبدیلی کے حیثیت سے، اور اس حیثیت سے اس کا موضوع کلمہ ہے۔ اور علم صرف کی غرض و غایت وہ کیا ہے؟ صیغوں کو بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ یہ علم صرف ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ یعنی جو عربی الفاظ ہیں، صیغہ الفاظ کو کہتے ہیں، لفظ کو کہتے ہیں، اور اس کے جو بنانے کا طریقہ آگے آئے گا، اس میں ہم اس کے بنانے میں کوئی غلطی نہ کریں، اور اس میں جو تبدیلی ہم نے کرنی ہے اس میں کوئی غلطی نہ کریں۔ تو اس غلطی سے بچانے کے لیے جو ہے علم صرف سیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ علم صرف کی غرض و غایت ہے۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ گردان آپ نے کون سی یاد کرنی ہے؟ کل جو آپ نے گردان یاد کی تھی اس کے تمام تر قوانین وہی ہیں۔ یہ صرف صغیر ثلاثی مجرد، یہ دیکھ لیں، صرف صغیر ثلاثی مجرد، صحیح اسباب فاعل یفعل، جیسے القدر، قادر ہونا۔ اب یہ دیکھیں اس کے جو حرکات و سکنات ہیں یہ بالکل ویسے کل کی طرح ہوں گے، کیونکہ باب ایک ہے، باب فاعل یفعل۔ تو یہ دیکھیں قادر، یہ اب ہے بھی صحیح، وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح۔ اگر صحیح نہ ہو تو کچھ آپ کو مشکلات آتی، وہ صحیح تھا اور یہ صحیح کے باب میں سے نہ ہوتا، 7 اقسام میں صحیح نہ ہوتا، تو یہ کچھ تبدیلیاں آپ کو نظر آتی، لیکن یہ یہاں پہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، صرف حروف اصلی کی تبدیلی نظر آئے گی، کیونکہ باب بھی ایک ہے اور 7 اقسام میں صحیح ہے۔ تو یہ آپ کو آج یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ جن نے کل والی گردان یاد کی ہے یا جو مکمل یاد کر لیں گے وہ دوسرے نمبر پر یہ گردان جب یاد کریں گے تو ان کو بالکل ایک ہی طرح کی محسوس ہوگی۔ قدر یقدر قدرا فهو قادر وقدر یقدر قدرا فذاک مقدور لم یقدر لم یقدر، یہ آخر تک آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مکمل جہاں جس لفظ کی سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ سارا کچھ بہت صاف اور کلیئر لکھا ہوا ہے، تو میں یہ لکھا ہوا بھی آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ آپ کی آج کی ایک گردان ہو گئی، اور اس کے بعد یہ جو ہے اس اقسام کی تعریف، اور اس کے بعد علم صرف کا موضوع اور علم صرف کی غرض و غایت، یہ 3 چیزیں اور ایک گردان، یہ آپ نے دوسرے سبق میں یاد کرنی ہے۔ اور پچھلے جو پہلا جو سبق ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے، کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔